اس سے پہلے کہ اکانومی اور پالیٹکس پر آپ کی ٹیک لی جائے، یہ انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بھی آج کل بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ ایران میں جو کچھ چل رہا ہے، آپ نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا، آپ نے یہ لکھا کہ اگر ایران میں اسرائیل کے ایما پر تبدیلی کی کوشش ہوتی ہے تو پھر ایران کا جو نعرہ ہے، ایرانی عوام کا جو نعرہ ہے، اس کے ساتھ آپ ہم آواز ہوں گے۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایک تو چلیں کنسپیریسی والا ایلیمنٹ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو ڈومیسٹک گریونسز ہیں عوام کے، جو مہنگائی ہے، جو 17 لاکھ ریال کا $1 ہو گیا ہے، اور جو افورڈیبلٹی آف لائف اتنی مشکل ہو چکی ہے، اس کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے۔ ڈو یو تھنک اٹس ٹوٹلی ان آرگینک جو ایران میں ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ جب بھی بیرونی کوئی سازش ہوتی بھی ہے نا، تو وہ ہمیشہ فائدہ اٹھاتی ہے اندرونی صورتحال کا۔ تو ایران کے اندر بنیادی مسائل ہیں۔ میں نے اسی ٹویٹ کے اندر میں نے لکھا ہے کہ میں ان کی خارجہ پالیسی کا بہت شدید ناقد بھی رہا ہوں۔ ایران نے اپنے آپ کو اوور ایکسٹینڈ کیا، اسی طریقے سے ملک کے اندر ان کے مسائل ہیں۔ میرے خیال میں ایران کی جو منتخب نمائندے ہیں، جو پارلیمنٹ ہے، اس کا اختیار بڑھنا چاہیے تاکہ جو عوام کی آواز ہے وہ فیصلوں کے اندر زیادہ واضح طور پہ نظر آنی چاہیے۔ یہ سب بہتری بالکل ہونی چاہیے، لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ ریال کا بھی گر جانا، اور یہ بالکل آپ تو خیر بہت ینگ ہو، یہ تو میرے بھی پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے، لیکن کتاب ایک نیو یارک ٹائمز کا جرنلسٹ تھا، اس نے کتاب لکھی ہوئی تھی، اسٹیفن کنزر نام ہے اس کا، آل دا شاز مین۔ مصدق کے خلاف جو سی آئی اے نے ریولوشن کرایا تھا، تو وہ پلے بک جو اگر آپ پڑھیں نا، تو وہ بھی ایسا تھا کہ مارکیٹ کے اندر پیسہ لگایا گیا، ڈسٹیبلائزیشن کی گئی۔ تو وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں بالکل ایران کو۔ اور ایران کے جو صدر ہیں، انہوں نے بڑے کھل کے اس کے اوپر بات کی ہے کہ ہمارے بڑے بنیادی مسائل ہیں جن کو ہم کو بہتری کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایران کے عوام جو بھی مطالبہ کرتے ہیں، میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن باہر سے کوئی بھی اگر انٹرفیرنس کی جاتی ہے، باہر سے کسی قسم کی بھی سازش کی جاتی ہے، تو جیسا میں نے اس ٹویٹ میں اپنے کہا تھا، پھر ہم بھی کہیں گے کہ مسلک من حسینی رہبر من خمینی۔ بالکل، لیکن لیس اسیوم کہ اسد عمر صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ نے رجیم چینج کروا دیا ایران میں، کیا لائن لیں گے پالیسی میں آپ؟ بالکل آپ کو کلیئر لائن لینی چاہیے، اپنے جو پڑوسی ہے، جو آپ کا برادر اسلامک ملک ہے، اچھا، اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن انفرادی طور پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، آپ کو موبلائز کرنا چاہیے۔ اس وقت ایکچولی ایران کو اپروچ کر دینا چاہیے تھا آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری، OIC کا اجلاس آنا چاہیے، اور اس صورتحال کے اوپر بالکل ایک مکمل مسلم امہ کی ایک پوزیشن ہونی چاہیے۔ ایران نے، وہ جو میں کہہ رہا تھا نا آپ سے پہلے کہ ایران نے اپنی خارجہ پالیسی کے اندر میں ناقد ہوتا تھا، اس میں تبدیلیاں بھی کی ہیں، اور میرے خیال میں مثبت تبدیلیاں کی ہیں۔ ان کے اس وقت جو تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ بہتر ہوئے ہوئے ہیں، ان کے تعلقات ترکی کے ساتھ بہتر ہوئے ہوئے ہیں، پاکستان کے ساتھ تو بہت قریبی ہیں۔ صدر جو ایران کے جب منتخب ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا کہ جس طریقے سے پاکستان نے جب حملہ کیا، اسرائیل نے اور اس کے بعد امریکہ نے، جس طریقے سے پاکستان نے ہمارا ساتھ دیا، میں جب تک زندہ ہوں میں نہیں بلاؤں گا۔ پھر اس کے بعد وہ پاکستان دورہ کرنے کے لیے بھی آئے، دوسرا ملک تھا جس کا دورہ کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ تمام ممالک جو ہیں، جو اہم اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک ہیں، اور یہ وہ بھی ممالک ہیں جن کا امریکہ کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک ایک آپس کے اندر کمیونیکیشن بھی ہے اور انفلوئنس بھی ہے۔ تو جس طریقے سے غزہ کے اوپر ایک پوزیشن لی گئی، جوائنٹ پوزیشن لی گئی، اور اس سے آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہے جو اوریجنل ان کا پلان تھا۔ میرے خیال میں ابھی ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم کچھ کریں۔ بالکل پرنسپل سٹانس ہونا چاہیے۔ لوکل پالیٹکس پہ آ جاتے ہیں۔ ایک چیز جو خبروں میں بھی رپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے، بیرسٹر گور نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ نئے میثاق جمہوریت کی پاکستان کو ضرورت پڑ گئی ہے۔ وہ دل سے یہ نکلا کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف ایکٹیوزم سے آغاز ہوا اور اختتام چارٹر آف ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ پہ ہی ہو گیا۔ دیکھیں، میں تو مجھے بڑی آج کل خوشی ہو رہی ہے، رانا ثناء اللہ بھی بات کر رہے ہیں میثاق جمہوریت کی، اسد کیسر بھی بات کر رہے ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی میٹنگ کے اندر بھی یہ مطالبہ کیا گیا، بیرسٹر گوہر نے بھی اس کی بات کی۔ آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا کہ پچھلے سال فروری میں، بلکہ ہاں پچھلے سال فروری کے اندر
میں نے ایک مضمون لکھا تھا، نیوز انٹرنیشنل اخبار جو ہے ہمارا پاکستان کا، اس کے اندر وہ چھپا تھا، اور اس کا ٹائٹل ہی یہی تھا کہ نیا مساق جمہوریت. تو میں تو بالکل یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کو ایک واقعی جمہوری ملک کی طرح چلانا چاہتے ہیں، اگر یہاں پہ آپ جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو سیاسی جماعتوں کی آپس کے اندر جو دست و گریباں ہوئے ہوئے ہیں، یہ اس وقت ممکن ہو ہی نہیں سکتا. اس کا پہلا قدم یہ ہوگا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے ایک لائحہ عمل کے اوپر اتفاق کریں کہ یار اچھا، اگر ہم نے جمہوریت ہم چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، تو وہ کس طریقے سے لے کے چلنی ہے، لیکن اسد کس صاحب، طریقے سے عوام کی آواز کو زیادہ طاقتور کرنا. اسد صاحب، لیکن خان صاحب نے ٹاک شوز میں رات کو 8 بجے 10 سال سولو بیٹھ کے جو کنسسٹنٹلی عوام کو بتایا کہ مساق جمہوریت مکمکہ ہوتا ہے، اس کا کیا کریں گے اب جو مائنڈ فارم ہو گئے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میثاق جمہوریت بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے، اور میثاق جمہوریت ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے اوپر آپ کو شدید اعتراض ہو، کسی بھی اور چیز کی طرح. اگر، اور یہ میں نے اس آرٹیکل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور ہمیشہ میں بات بھی یہ کہتا ہوں، دیکھیں اگر پاکستان کے عوام کو نظر آئے گا نا، اور پاکستان کے عوام سب سے اہم سٹیک ہولڈر ہیں اس میثاق جمہوریت کے، حالانکہ دستخط وہاں پہ کرنے سیاسی پارٹیوں نے، لیکن جب تک پاکستان کے عوام اس کو قبول نہیں کریں گے کہ یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے یہ ہماری بہتری کے لیے ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اگر وہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، مکمکہ ہے یار، میں تمہارے کیسز نہیں چلاؤں گا، تم میرے کیسز نہیں چلائیں گے، جو بدقسمتی سے ہوا 2008 کے بعد آپ نے وہ دیکھا وہ ہوتے ہوئے کہ وہ تمام جو کیسز تھے وہ تمام رک گئے، این آر او بھی ایشو ہو گئے. یہ سب وہ کرنا پڑتا ہے نا، سیاسی کیسز دیکھیں نا، اب خان صاحب کے اوپر اگر 100 سے زیادہ ایف آئی آرز ہو گئیں، وہ اسی رفتار سے جب ریورس ہوں گی تو وہ ڈیل تو نہیں ہوگی. نہیں، یہ بات سے میں اتفاق نہیں کرتا مزمل، کہ ایک دوسرے کی چوری معاف کرنا. دیکھیں سیاسی ایک دوسرے کے اختلاف جو ہیں اور سیاسی کیسز جو بنائے ہوئے ہیں، وہ تو سیاست ہے نا، وہ تو آپس کی سیاست ہے. جب آپ کا معاہدہ ہو تو وہ کیسز ختم ہو جائیں گے، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. لیکن جو پیسہ چوری ہوا وہ میرا اور پاکستان کے عوام کا چوری ہوا. اسد صاحب، توشہ خانہ اور القادر کو بھی مخالفین چوری کہہ رہے ہیں نا. بھائی میں تو کسی کا میں نے نام لیا، میں تو کسی کا نام نہیں لیا نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں چاہے وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہو، کیا وہ تحریک انصاف کی صوبائی وفاقی حکومت میں کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے عوام کی بالکل وہ چیز آپ کو بہت ضروری ہے. جو خاص طور پہ جو آپ نے ماضی کی بات کی نا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ نہ نظر آئے کہ یہ مکمکہ ہو رہا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر آج آپ پاکستان کے عوام کی اکثریت کی رائے پتہ کریں گے تو شاید آپ کو خوشی ہو یہ دیکھ کے کہ شاید پاکستان کی عوام کی اکثریت آج یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت چلنی چاہیے، اور اس جمہوریت کو چلانے کے لیے پاکستان کے عوام کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ سیاسی پارٹیاں جب تک ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں رہیں گی، جمہوریت نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے. اسد صاحب، آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، آپ امپورٹنٹ پوزیشنز پر بھی رہے ہیں، بہت زیادہ جانتے ہیں کسی بھی لے مین سے. ٹی پی جس نے پچھلے 2 سالوں میں 4000 پاکستانیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، وہ ویسے کہاں سے آپریٹ کرتی ہے؟ 2 سال سے صرف نہیں، وہ تو 20 سال سے کر رہے ہیں. اور دیکھیں ریسنٹ بات کر رہا ہوں، ٹی ٹی پی کہاں سے آپریٹ کر رہی ہے، اس میں تو کوئی ابہام ہونا ہی نہیں چاہیے نا. سہیل افریدی صاحب کو ابہام ہے، وہ کہہ رہے ہیں ثبوت دے دیں افغانستان سے کر رہی ہے. گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا. ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، میں اپنا نقطہ نظر بتا دوں نا کہ میں کیوں بول رہا ہوں. کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، میرے صرف کہنا تو نہیں ہونا چاہیے. میں دلیل کیا ہے میرے پاس بھائی؟ یہ پاکستان کے پاس جس وقت افغانستان کے اندر امریکہ کا ان کی فوج کا انخلا ہوا، پرانی حکومت گری، طالبان حکومت میں آئے، تو طالبان نے پاکستان سے یہ کیا، افغان طالبان نے پاکستان سے یہ کہا کہ بھائی یہ آپ کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ یہ کھڑے رہے ہیں امریکہ کے خلاف جہاد کے لیے، ہم ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کریں گے، یہ آپ کے لوگ ہیں، اب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی معاملہ طے کریں، ان کو واپس لے کے جائیں. یہ تو افغان طالبان نے خود ہمیں کہا نا کہ وہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں. یہ اس میں تو سر کاش سہیل افریدی صاحب آپ کی یہ کلپ دیکھ لیں جو ابھی آپ نے کیا، جو گفتگو کی ہے ابھی آپ نے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے. گنڈا پور صاحب نے مان لیا ہے. ان کے پاس نہیں آیا، ان کو ضرور سہیل افریدی بھائی میں بڑا سمجھدار لڑکا ہے. آپ ان کو ضرور میری طرف سے آپ بتا دیجئے کہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ افغانستان میں وہ اس وقت سیٹلڈ ہیں، اور یہ بات جو ہے ہمیں خود افغان طالبان حکومت نے بتائی ہے کہ وہ ہمارے پاس ہے.
ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اب چونکہ 8 فروری کو بھی اسٹرائک کی بات کی جا رہی ہے, پھر محمود خان اچکزئی صاحب کی بھی نامزدگی ہو گئی اپوزیشن لیڈر کے طور پہ, تو گیئر سوئچ ہوں گے پی ٹی آئی کی طرف سے, یا پھر اب جو ہے وہ سیاسی جدوجہد کی بات ہوگی؟ اگر ڈیمانڈ چارٹر آف ڈیموکریسی کی جا رہی ہے تو وہ جو انقلاب اور سڑکوں پہ آنے کی بات تھی, آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی وے فارورڈ نہیں نکلے گا؟ میرے خیال میں دونوں کا آپس میں ویسے دیکھنے سے تو آپ کو لگے گا کہ دو بالکل مختلف راستے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ دو مختلف راستے نہیں. دیکھیں ہوا کیا ہے پچھلے 1 سال سے, اور آپ کے میں پروگرام پہ کئی دفعہ آ کے یہ بات کر چکا ہوں, پچھلے 1 سال سے تو یہ صورتحال ہے نا کہ تحریک انصاف سے بات ہی کوئی نہیں کر رہا. تو وہ ان کو تو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا کے کھڑا کر دیا ہے, اور ان کو تو یہی نظر آ رہا ہے کہ بھائی جس وقت تک ہم سڑکوں پر نہیں نکلیں گے اور احتجاج نہیں کریں گے, ہم سے تو کسی نے بات بھی نہیں کرنی. مطلب آپ اس تو میرے نیریٹو سے خیال اگری میں نہیں کرتے, وہ ڈٹ کے کھڑا ہے والا, کہ بات بہت کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہے, آپ کہہ رہے ہیں بات ہی نہیں ہو رہی؟ نہیں, میرے خیال میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, اور پچھلے کم سے کم 1 سال سے تو کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. ٹھیک. اس سے پہلے اگر ہو رہی ہو تو اس کو مجھے پتا نہیں, لیکن پچھلے جنوری فروری کے بعد سے تو کوئی انٹرسٹ, پچھلے جنوری فروری کے بعد تو صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس مقدمے میں کس تحریک انصاف کے لیڈر کو سزا ہو گئی. صرف یہ نئی خبر آتی ہے. میرے خیال میں کوئی بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں دوسری سائڈ کے اندر, ٹھیک. اور اسی لیے تحریک انصاف کو میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کو آپ نے دھکیل کے مجبور کر دیا ہے کہ تم آؤ سڑکوں پر, دکھاؤ اپنی طاقت, اگر کوئی ہے تو پھر دیکھیں گے ہم تم سے بات کریں. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ کم سے کم تحریک تحفظ آئین پاکستان, جس کا مینڈیٹ بات چیت کا مینڈیٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے خود دیا ہے راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی کو, تو ان کی لیڈرشپ میں یہ جو ڈیمانڈ آئی کہ ایک نیا مساق جمہوریت ہونا چاہیے, ظاہر ہے نیا مساق جمہوریت تو ہو نہیں سکتا نا جب تک آپ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بات چیت نہ کریں گے. اور مزمل یہ بھی کنفیوژن جو ہے نا, اس کو میں پلیز میں دہرا رہا ہوں, اپنی بات کو بہت دفعہ پہلے کر چکا ہوں, لیکن یہ جو آگے سے بات کی جاتی ہے نا, لیکن وہ تو جو ہے وہ جعلی حکومت ہے. بھائی میرے خیال میں بھی وہ فارم 47 کی حکومت ہے, وہ الیکشن ہارے میں اس وقت, تو الیکشن تحریک انصاف کی ہونی چاہیے. آپ ان کے ساتھ بحیثیت حکومت نہیں بیٹھ رہے, آپ ان کے ساتھ بحیثیت ایک سیاسی پارٹی بیٹھ رہے ہیں. وہ سیاسی پارٹیاں ہیں, وہ آج کمزور ہے سیاسی پارٹیاں, لیکن وہ سیاسی پارٹیاں ہیں, ان کے پیچھے بھی کوئی ووٹر کھڑے میں, کوئی پاکستانی ان کو بھی ووٹ ڈالتے ہیں. آپ کو زیادہ ڈالتے, تحریک انصاف کو زیادہ ڈالتے ہیں, ان کو کم ڈالتے ہیں, لیکن ان کو بھی پاکستانی ووٹ. نہیں, ہم تو یہ سمپل بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی یارڈ سٹک یہ ہے کہ جس کے پاس مینڈیٹ اور ووٹ ہوگا اس سے بات کرنی ہے, تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے کون سے ووٹ لے رکھے ہیں جن سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں, پہلے آپ بات کریں سیاسی پارٹیوں سے. میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کیے بغیر الٹیمیٹلی حل نہیں نکلے گا, یہ میرا ماننا ہے. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان کی جمہوری پارٹیاں, پاکستان کی سیاسی پارٹیاں بحیثیت مجموعی یہ گفتگو کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. پاکستان جمہوریت کے بغیر نئی کامیابی سے چل سکتا. قائد اعظم نے پاکستان کو ایک جمہوری ملک بنانے کے لیے جدوجہد کی, پاکستان ایک جمہوری عمل سے آیا وجود کے اندر, اور لیکن یہ گفتگو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہونی ہے, یہ پاکستان کی جمہوری پارٹیوں کو مجموعی طور پہ کرنی چاہیے, بجائے کہ ایک کوئی سیاسی پارٹی بیٹھ کے, پھر تو وہی پرانا عمل ہے جو دوبارہ چلتا رہے گا. چلیں, ایک اور بات جس کا صرف آپ کو علم ہو سکتا ہے وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ زبیر صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں, اور سنا یہ ہے کہ ان کو ہونے دیا نہیں جا رہا. پتہ نہیں جی, مجھے میرے پاس بھی سنی سنائی باتیں ہیں, مجھے نہیں پتا. سنی سنائی تو نہیں ہوگی, آپ کی بات ہوئی ہوگی ان سے. نہیں, میں یہ تو آپ کو پتا, میں 100 پروگرامز پہ یہ بول چکا ہوں, میں کبھی پچھلے 12 سال سے زبیر بھائی کے ساتھ ان کی کوئی سیاست کے اوپر بات چیت ہی نہیں کرتا. ان کی اپنی سیاست ہے, میری اپنی سیاست ہے. بڑی ہارڈ باؤنڈریز بنا رکھی ہیں آپ نے ویسے. نہیں, سیاست کی میں بات کر رہا ہوں, کرکٹ ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.